السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنی خوفناک دل دہلا دینے والی کہانی کی طرف کہ ایک ایسی حقیقت جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو چلیں آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں، ہارر پلانٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ بھی کیا کرتا، غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے، مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کا بھوت سوار تھا۔ گھر کے حالات سے پریشان ہو گیا تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک حارث، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی اسباب بھی مہیا کر ہی دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کی جانب گامزن تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پہ کسی مردانہ آواز پر وہ خوف زدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس شہر میں نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا۔ اس کی بات پر وہ بوڑھا اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی نہیں پتا، حارث کچھ جھجکتے ہوئے بول رہا۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی پاس میں میرا گھر ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ کرایہ کیا ہوگا؟ حارث نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا، میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں۔ گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات پر وہ ممنونیت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانی خستہ حالت میں لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کے ایک جانب چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح حارث کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے حارث کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا جو اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا باورچی خانہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہوں گا، بہت تھکن ہے، حارث بولا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی، وہ شب بخیر کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حارث کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا،
کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ ایک کھڑکی اندر سیڑھیوں کی جانب کھلتی تھی۔ اس کمرے میں دوسری کھڑکی بھی موجود تھی جو روڈ کی طرف کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی میں دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے کمرے میں جھانکتا نظر آیا۔ بیٹے کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ وہ جھیپ سا گیا۔ ناشتہ کر کے نیچے آ جانا بیٹا۔ بوڑھے کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل رات والی عورت تخت پر براجمان تھی اور پاس ہی اس کے وہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ آجا بیٹا، تخت پر بیٹھی بڑھیا نے اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعیدہ ہے اور میرا نام شعیب ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت بول پڑی، بیٹا اپنے بارے میں بھی کچھ بتا۔ میرا نام حارث ہے، میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آنٹی، اس اجنبی شہر میں آپ لوگوں کی مدد کا میں بہت مشکور ہوں، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ اچھا میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں، دعا کریے گا کوئی معقول نوکری مل جائے۔ اور پھر تھوڑے دن کی تگ و دود کے بعد اسے ایک آفس میں کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ ایسا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو، تمہارا میرا ساتھ تو زندگی بھر کا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ شعیب محبت سے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آیا تو شعیب صاحب کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا جو وہ اپنی بیوی سے بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب صاحب بولے۔ جی بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے؟ حالات بھی شہر کے ٹھیک نہیں، ایسا کرنا کل چلے جانا، ابھی تو میں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے قطعیت سے بولنے پر وہ چپ چاپ اوپر کی جانب واپس بڑھ گیا۔ اچھی مصیبت ہے، رات کے 9 بج رہے ہیں، کون سی آدھی رات ہو گئی جو میں ابھی جا نہیں سکتا؟ مغرب کے بعد کہیں جا آ نہیں سکتے، کہیں ڈاکو نہ آ جائیں۔ ایسا لگ رہا ہے ڈاکو تو ان کی گھر کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ وہ جلتا بھنتا بیڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ اسے یہاں ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ان دونوں میاں بیوی کے آنے جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر گھبرا جاتا تھا۔ بستر پر پڑے پڑے وہ بیزار ہو گیا تو اٹھ کر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ بیچارے میاں بیوی بھی غلط نہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا ڈر کچھ غلط بھی نہیں، وہ سوچنے لگا۔ قبرستان کے باہر سے گزرتی 2 لڑکیاں جو کھڑکی میں کھڑے حارث کو دیکھ رہی تھیں ہاتھ ہلانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر وہ گھبرا گیا۔ اتنی رات کو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ صحن میں جھانکنے لگا۔ نیچے اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا، دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے تھے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سے صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غراتی ہوئی حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو بری طرح سے گھور رہی تھی۔ حارث گھبرا کر اوپر کی جانب بھاگا تو پیچھے سے نسوانی کہکہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری، فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ وہی 2 لڑکیاں تھیں حارث نے رات کو جن کو کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا تھا مگر آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو گولی مار دی ہو، دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی بات پر وہ جھینپ گیا۔ میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سہرش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں۔
وہ شوق سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آفس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا وہ کوچنگ سے پڑھ کر آ رہی ہوتی تھی۔ بقول ان دونوں کے حارث کو شوخ و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے وہ منی آرڈر بھیجتا تھا۔ گھر میں سبھی اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی۔ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا قصہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی سہرش ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان کرتا ہوا وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس نے لگے صحن میں درخت کی طرف دیکھا جہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور چلتا بنا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سہرش نہیں آئی۔ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں وہ بول رہی تھی میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ وہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی ریسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف اتنی دیر ہو گئی۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا ہے، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، تخت پر رکھا ہوا ہے میں نے۔ باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز پر حارث جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی تو وہ بھی نیچے آ کر انکل آنٹی کے ساتھ صحن میں بیٹھے تخت پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ یہی میرے بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئیں تو وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، پر نہیں مانے۔ ہاں تو وہ آپ سے محبت جو کرتے ہوں گے نا، ایسی ویسی۔ سعیدہ آنٹی پوپلے منہ سے دوپٹہ منہ پر رکھ کے ہنسنے لگی۔ لیلا مجنوں کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگی۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔
عورتیں زرق برق لباس پہنی نظر آ رہی تھیں، مرد بھی نئے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے ارد گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں، وہ پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا آجا۔ نیچے کھڑے شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ بچپن سے یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا بچھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلے جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی ہوئی تھی۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی تو جانا تھا، تو وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ بستر پر دراز تھا، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نقرئی کہے کہے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا ہو۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی سارا دن وہ کسل مندی سے کام کرتا رہا۔ نیند نہ بھرنے کی وجہ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ حارث نے کہا کیا مطلب؟ میں کہہ رہی ہوں کہ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنی ایسی ہی بیٹھی رہوں۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا۔ میں پرسوں گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ آئمہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، یقین دلاتے ہوئے حارث نے کہا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ وہ مستقبل کے سنہرے سپنے بن رہا تھا۔ کیسا لگے گا کہ آئمہ میرے ساتھ گاؤں جائے گی؟ پورے گاؤں میں آئمہ جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا، اور واقعی میں آئمہ بے حد حسین تھی۔ ایسا حسن حارث نے نہیں دیکھا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا گرا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تھی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی تھی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا نام شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سیدہ شعیب لکھا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل گیا۔ یہ قبر کو دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن نے اس گھر کی جانب اشارہ کیا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ حارث کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ نہیں کچھ نہیں، اور وہ تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے اوپر چلا آیا اور سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل سا گیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھی پر آئمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی عرق-آلودہ پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تم کو کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔
آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سہرش بولی، اور وہ حیران پریشان سا سب دیکھ رہا تھا۔ حارث صاحب، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی کہ ان کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے، اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تبھی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو تو مار ہی دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ سعیدہ آنٹی جب بیاہ کر آئی تھیں یہاں، ان کو تبھی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران اور کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوف زدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو نہ جانے دینا، میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بھاگ رہا تھا، اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا ہے۔ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے، اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس کے گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا ہے۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔